فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدین الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول صلوات۔ آپ حضرات کی محبتوں کا بے پناہ ممنون اور شکر گزار ہوں کہ گزشتہ شب کی مجلس سے لے کر اور ابھی تک آپ حضرات مسلسل حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، اور ایک ادنا سے طالب علم کی اتنی حوصلہ افزائی، اتنا خلوص اور اتنی محبت میں صرف رسم انسانیت کی بنیاد پر آپ حضرات کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ جزا دنیا اور آخرت میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہا خود عطا فرمائیں گی۔ میرے سامنے وہ افراد بیٹھے ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ماشاءاللہ مجلسی طبقہ ہے اور اتنے بار رونق اور پرنور عزاخانے میں باخدا مجھے احساس نہیں ہے کہ 10:30 بجے مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، مجھے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اور یہ میرا اصل میں مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے کہوں، میری مجلسیں نیٹ پر ہیں۔ میں اپنے بزرگوں کے لیے ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے سب کچھ ان بزرگوں سے سیکھا ہے، اور میری مجلس میں جو بزرگ آتے ہیں تو یہ نوجوان سنیں، تو یہ جو آتے ہیں تو مجلس میں جب ادنا طالب علم مجھ جیسا ان کے سامنے موجود ہو تو ان کے رزق علم میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کے تو رزق ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر جو نوجوان جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں میری مجلسوں میں، ان کے رزق علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ حضرات اہل علم ہیں، اور میں بار بار کہتا ہوں یہ مبالغہ نہیں ہے، اہل علم ہیں بھائی، یہاں آتے ہی اہل علم ہیں، اس لیے کہ جاہل تو وہ ہے جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، یہاں آتے ہیں اہل علم۔ تو امام نے کوئی حدیث آپ کو خوش کرنے کے لیے ارشاد نہیں فرمائی، اس کا تعلق حقیقت بیانی سے ہے، یہاں اہل علم آتے ہیں۔ لہذا جب اہل علم آئے تو اصل میں منبر پر آنے والے خطیبوں کی پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور چونکہ میں مسلسل یہاں پر رہتا ہوں تو مجھے اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہے۔ میری مجلس سے موضوع کے اعتبار سے مشکل ہوں گی، لیکن جب آپ یہاں سے اٹھیں گے بعد مجلس تو اختتام مجلس پہ رزق علم میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق مودت اور رزق ولایت میں اضافہ ہوگا۔ موضوع تھوڑا مشکل ہے، اسلام اور وجود حضرت حجت، بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ حوصلہ افزائی فرمائیں گے، چونکہ میں صرف کلام اور بیان اور فلسفے کی روشنی میں گفتگو کروں گا تاکہ مجلس اپنی بلندیوں تک پہنچے۔ پہلے مجلس کا ایک معیار بلند ہو جائے، پھر میں آسان گفتگو بھی کروں گا۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کا انتخاب کیا ہے، یہ آیت اتنی مشہور ہے بھائی، اتنی معروف ہے کہ ضرورت ترجمہ بھی نہیں ہے، ضرورت ترجمہ بھی نہیں ہے، مگر یہ رسم منبر ہے کہ مجلس ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ آیت کا ترجمہ نہ ہو، اور اس رسم ازا ہی کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ اس آیت کا تعلق افہام تفہیم معرفت رسالت سے ہے، اور ہمیں کوئی بھی آپ موضوع دیجئے، کوئی بھی موضوع دیجئے،
آپ کسی بھی موضوع کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ رسالت کو نہ سمجھ لیں. کیوں؟ ہمارے یہاں پر عقیدے کا پورا ایک کارواں ہے، ایک قافلہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ میرا وہ ہے کہ میں اپنے الفاظ کا بھی انتخاب کرتا ہوں، ان الفاظ کو منبر سے ادا کرتا ہوں. الفاظ بھی میرے مرتب ہیں، الفاظ بھی مرتب ہیں. عالم اسلام میں عقائد کا پورا ایک کارواں چل رہا ہے، چاہے وہ عقیدہ ولایت ہو، چاہے عقیدہ امامت ہو، چاہے عقیدہ عصمت ہو، چاہے عقیدہ ہدایت ہو، چاہے عقیدہ معجزہ ہو، چاہے عقیدہ علم غیب ہو، چاہے عقیدہ نورانیت ہو، چاہے عقیدہ علم لدنی ہو، چاہے عقیدہ طہارت ہو. ان سب کا انسلاک اور ارتباط اور تعلق عقیدہ رسالت سے ہے. تو پہلے سمجھنا رسالت کو ہے. اور میں رسالت کے سلسلے میں صرف آج اس آیت کا ترجمہ کروں گا، اور پھر دیکھیے آیت کا کتنا اچھا انتخاب کیا. پڑھنا ہے مجھے حضرت حجت کو، آیت میں تذکرہ ہے محمد کا، تو موضوع ہو گیا محمد سے قائم آل محمد تک. یہ ہے معجزہ، ورنہ یہ موضوع نہیں تھا. یہ موضوع نہیں تھا، موضوع تو حقیقت حجت تھا، مگر جب آیت پڑھی تو خود موضوع نکلا، محمد سے قائم آل محمد تک. یہ آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی، قرآن یہاں پر موجود ہے، ہر زبان میں ٹرانسلیشن یہاں پر موجود ہے آپ کی اس لائبریری میں. میں نے خود دیکھی ہے وہ سی ڈیز، ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے، ہر مفسر کی تفسیر آپ کے سینٹر میں ہے. آپ اٹھائیے، گرامر کے اعتبار سے آپ اس آیت کو سمجھیے. یہ آیت نہیں ہے، یہ آئینہ ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ آیت نہیں ہے. اگر عقیدے لرزنے لگیں اور عقیدہ بیماری کا وائرس کمیونٹی میں پھیل جائے تو لرزتے ہوئے بازوؤں پر یہ آیت امام ضامن کے فرائض کو انجام دیتی ہے. یہ آیت نہیں ہے، امام ضامن ہے. آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو رخ ہیں. دیکھیے کتنی آسان آیت ہے، مگر تفسیر آپ دیکھیے گا. جملہ نافیہ ہے، نگیٹو منفی ہے، مفہوم بیانیہ ہے. اب میں مثال سے آسان کر دوں گا، مجھے معلوم ہے کہ زبان سخت نہ ہو، میں خطابت کو وسیلہ بناؤں گا، بچہ بچہ سمجھ کے اٹھے گا. آیت جملہ نافیہ ہے، مفہوم بیانیہ ہے. یہ کیوں کہا میں نے؟ عربی زبان کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، کچھ رولز ہیں کہ اگر گفتگو عربی زبان میں لفظ لا یا لفظ ما سے ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ نافیہ ہوگا، یعنی کوئی منفی، کوئی نگیٹو گفتگو ہو رہی ہے. تو آیت کا آغاز وما محمد الا رسول، تو لفظ ما سے ہے نا. آپ سمجھ گئے کہ عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر گفتگو لفظ لا سے یا لفظ ما سے ہو تو جملہ نافیہ ہو گیا، نگیٹو ہے، منفی ہے بھائی، مگر مفہوم اس کا بیانیہ ہے. کیوں؟ آدھے ترجمے پہ آپ بیٹھو جو کہتے ہو بس ایک کافی ہے. آیت کا ترجمہ اگر آپ ٹھہریں گے آدھے پر تو آیت کا ترجمہ یہ وما محمد، محمد تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ ٹھہر جائیے، لیجئے درباروں سے قرآن. بھائی آیت کا پہلا جملہ یہ وما محمد، محمد کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا نافیہ نہیں ہے؟ بھائی ذرا سر نہیں ہلائیے گا میری مجلس میں، اس لیے کہ سر ہلا کے عبادت دوسری مسجد میں ہوتی ہے، یہاں بول کے عبادت ہوتی ہے. مجمع بیدار ہے، مجھے بار بار توجہ نہیں دلانی ہے، اور آپ بیدار ہیں اس لیے سننا چاہتے ہیں، مجلس ہی تقویٰ ہے ماشاءاللہ سے. سنیے بھائی، آیت تو یہ ہے وما محمد، محمد کچھ ہے ہی نہیں، تو جملہ تو نافیہ ہے نا. مگر الا رسول، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے مگر سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں ترجمے میں قیامت ہے، یعنی اس آیت کا ترجمہ مفسر یہ کر ہی نہیں سکتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ ترجمہ غلط ہے نا، ترجمہ غلط ہے اگر آپ نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے. نا، محمد کچھ ہے ہی نہیں. بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. نہیں، محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں. تو جملہ تو نافیہ تھا، مفہوم کیا ہوا؟ بیانیہ. اس آیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اپنی خلقت کو نہ سمجھ لیں.
دیکھیے میں صرف بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن میں ایک آیت ہے آپ کی کریشن کا تذکرہ ہے، آپ کی خلقت کا، اور وہ بالکل اسی انداز میں ہے کہ جملہ نافیہ ہے، مفہوم بیانیہ ہے. وما خلقت الجن والانس، کرو ترجمہ، نہ میں نے جنات کو خلق کیا. اے بھائی پھر کس نے کیا ہے؟ اور نہ میں نے انسان کو خلق کیا. بھائی یہی ہے ترجمہ، نہ میں نے جنات کو خلق کیا نہ میں نے انسان کو خلق کیا. تو جملہ تو نافیہ ہو گیا، مگر اس کے بعد پھر لفظ اللہ ہے، اللہ لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ کہ تمہاری پیشانی ہر وقت تمہارے خالق کے سامنے جھکی رہے. یہ عبدیت بھی ہے اور یہ شرافت بھی ہے. یہ جو پیشانی جھکتی ہے، امام نے کہا اس دربار میں آ کے پیشانی جھکاؤ کا کیوں؟ کہ پیشانی کا جھکانا تمہارا کام ہے، جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھانا میرا کام ہے. اس سے الگ بس اب اس کے آگے جملہ نہیں کہوں گا کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے. لیکن ترجمہ تو یہی ہے، نہیں خلق کیا میں نے جنات کو، میں نے نہیں خلق کیا انسان کو، مگر اللہ لیعبدون، صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. اس کا مطلب عبادت میں وزن کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جملہ نافیہ کہا کہ اب اگر کبھی بھی انسان کی کریشن، اس کے مقصد اور اس کی خلقت کے مقصد کو دیکھنا تو کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. تمہاری خلقت کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. صرف ایک مقصد ہے، تمہاری پیشانی، تمہاری جبین میرے سامنے جھکی رہے. اس کا مطلب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں سوائے عبادت. تو اللہ نے کلام الہی کو وسیلہ بنا کے بزبان الہی اپنے نبی کا خود تعارف کرایا قرآن میں. میرا محمد کچھ ہے ہی نہیں، میرا محمد کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے رسول. تو اب اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا کہ اگر یہ کسی کو اپنے بستر پہ سلائے تب بھی یہ نہ کہنا کہ سسر ہے، اور داماد کو بستر پہ سلا رہا ہے، نہیں، رسول ہے اور آن ڈیوٹی ہے، اور نبی ہے اور بستر پہ اپنے وصی کو سلا رہا ہے. اب ترجمہ مجھ سے سنو، چونکہ میں ہوں خطیب. یہ بستر پہ سلائے تب بھی اللہ کے رسول، یہ 10 دن کے ہیں تب بھی اللہ کے رسول، ان کا بچپنا ہے تو بھی اللہ کے رسول، ان کا چھٹکپن ہے تب بھی اللہ کے رسول، ان کی جوانی ہے تب بھی اللہ کے رسول، یہ 40 برس کے ہیں تب بھی اللہ کے رسول، غار ہرا میں بیٹھ کے دیدہ مشتی اور جبرائیل کو دیکھ رہے پہلی مرتبہ تب بھی اللہ کے رسول. ارے کہاں پہ ہیں آپ بھائی، کچھ تو بولو بھائی. سنیے گا، غار ہرا میں بیٹھے ہیں یہ تب بھی اللہ کے رسول. پھر جملہ سنو گے، یہ گرتے ہوئے کسی کو اٹھا کے سینے سے لگائے تو یہ نہ کہنا کہ نانا نواسوں سے پیار کر رہا ہے. سنو، یہ ممبر پہ کسی کو آغوش میں لے کے بیٹھے تب بھی اللہ کے رسول، یہ کسی کے فضائل پڑھے تب بھی اللہ کے رسول، یہ کسی کی مدح کرے تب بھی اللہ کے رسول، اور کسی کی قدح کرے تب بھی اللہ کے رسول، یہ کسی کو اپنے سینے پہ سلائے تب بھی اللہ کے رسول، حالت سجدہ میں کسی کو پشت پہ بٹھائے تب بھی اللہ کے رسول، کسی بی بی کو دیکھ کے تعظیم سے اٹھ جائیں تب بھی اللہ کے رسول، ارے کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے. حیدری بھائی پہلی مجلس میں اچھا دیکھیں، میں رکوہ کروں گا یہاں پہ ٹھہرنے کے بعد، جتنی محبت سے نعرہ لگتا ہے اتنی محبت سے جواب دیا کرو، اس لیے کہ کسی پھر مجبور ہوں اپنی عادت سے، کسی ایرے غیرے ابو ہریرے کا نعرہ کوئی ہے. حیدری جناب سن لو، پھر سن لو، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. کسی ایرے غیرے ابو ہریرے کا نعرہ نہیں ہے، جناب امیر کا نعرہ ہے، مولا غدیر کا نعرہ ہے، کل ایمان کا نعرہ ہے. میں شرمانا کیسا، ارے سونے والے کا نعرہ ہے، رونے والے کا نعرہ کوئی ہے. تو سنو، کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں تب بھی اللہ کے رسول. اب پھر جملہ سنو
کسی کو اپنی بزم میں بلائیں تب بھی اللہ کے رسول کسی کو اپنی بزم سے اٹھائیں. نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھیں آپ کو. یہ ہے ترجمہ. دیکھیے موضوع میں کیا کروں خود پہنچ گیا. میں تو قائم آل محمد کو پڑھ رہا تھا. آیت نے خود کہا پہلے محمد ہے پھر قائم آل محمد. اب سمجھ میں آیا کہ پڑھتے نہیں ہیں, ہم سے کوئی پڑھواتا ہے. ارے صلوات پڑھ دینا بلکہ محمد والے محمد والے. آپ بیدار ہو گئے. تو سنیے رسول اللہ کی بعثت کا بس ایک مقصد کہا اب جوانی, بچپنا, بڑھاپا, غار ہرا آپ بحث نہیں کر سکتے. چیپٹر کلوز ہو گیا. وما محمد کیا کیا چیپٹر کلوز ہے بھائی. محمد کچھ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. کہاں ہے عالم اسلام؟ غار پہ بیٹھے رہتے ہو, کبھی غدیر تک بھی پہنچا کرو. یہ پرانا معاملہ ہے تمہارا. آدھے پہ بیٹھ جاتے ہو اور ہر جگہ یہی کرتے ہیں. سورہ جمعہ میں نبی تو امی, نبی تو امی. ارے جس آیت میں امی لکھا تھا اسی میں کتاب بھی تھا. امی پہ بیٹھ گئے, کتاب تک آج تک نہ پہنچے. بالکل غار ہرا پہ بیٹھ گئے, غدیر تک آج تک نہیں پہنچے. صلوات پڑھ دینا بلکہ محمد والے محمد پر. ورنہ ایک ہی آیت ہے, ایک ہی آیت ہے نا. جس میں امی تھا اسی میں کتاب تھا. امی پہ بیٹھ گئے کتاب تک نہیں جاتے, جیسے بالکل غار پہ بیٹھے غدیر تک نہیں جاتے. پرابلم ہے. اچھا سنیے گا, یہ پہلی آیت. اور دوسری آیت کے بعد قیامت برپا ہو جائے. قسم خدا کی میں اس عشرے میں آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دوں گا. میں قرآن پہ گفتگو کروں گا. اب سنیے گا اس آیت کو بھائی. میں کہتا ہوں آیت نہیں, اس کو آج رات میں امام ضامن بنا کے گلے میں ڈال لینا, تعویذ بنا لینا. میں آیت پڑھوں گا. دیکھیں محمد سے قائم آل محمد پہ گفتگو جاری. قسم خدا کی معجزہ ہے. آیت دوسری اور ہے, اور اس آیت میں عجیب مسئلہ ہے. وہ آیت صرف رسول کے لیے ہے, کسی کا تذکرہ نہیں نبی کے علاوہ. اور کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے لے آؤ, بالکل مختلف اینگل سے سنیے گا. دیکھیے میں نے کہا تھا نا روایتی گفتگو نہیں کرنے کا. یہ نہیں سوچے گا کہ موضوع حقیقت حجت ہے تو صرف روایتی انداز میں ہوگا. کارواں ہے پورا پس منظر. آیت عجیب ہے. اس آیت میں بھی رسول کا تعارف ہے. اب سنیے آیت کیا ہے. هو الذی, ایک ایک جملے کو سنیے گا. هو الذی ارسل رسولہ. اور آیت یہاں پہ ٹھہر گئی بھائی. ہوا کی ضمیر کس کی طرف گئی؟ اشارہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. عجیب جملہ ہے. هو الذی, اللہ وہ ہے. دیکھیں تفسیر ہے. هو الذی, اللہ وہ ہے. ارسل رسولہ, جس نے رسولوں کو بھیجا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور رسولوں میں سے اس نبی آخر کو بھیجا. تو نبی کا یعنی انسلاک جب بھی ہوگا اللہ کی ذات سے ہے. کیا ہے آیت؟ هو الذی ارسل رسولہ, اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا. تو آیت کس کے لیے ہے؟ رسول کے لیے. اب سوال کرو کیوں بھیجا؟ عجیب جملہ. عالم اسلام صرف یہ بیٹھ جائے بالہدی, ہدایت کے ساتھ بھیجا. آیت خود بتا رہی ہے ہدایت لینے نہیں بھیجا. ارے بھائی آیت ہے, آیت ہے. اب میں جملہ پھر کہہ دوں, عادت سے مجبور ہوں. حدیث ہوتی تو مسلمان ضعیف کہہ کے کھا جاتا. یہ گلے میں اٹک گئی آیت. اس لیے کہتے ہیں قرآن کو مرکز بناؤ, قرآن سے آپ گفتگو کریں, قرآن ہدایت دے گا. بالہدی اسی پہ بیٹھ جائے نا عالم اسلام. ہم نے تو ہدایت دینے بھیجا, اس کا مطلب ہدایت لینے نہیں آئے, ہدایت دینے آئے. پہلا مقصد سمجھ میں آیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. بہت آسان کر کے پڑھوں گا. والدین الحق, والدین الحق. اور ہم نے ان کو جو بھیجا, جو ریلیجین, جو نظریہ, جو دین, جو مت یہ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. اے بھائی یہ حق ہے چونکہ دین الہی ہے. تو مقصد سمجھ میں آ گیا رسالت کا. ایک تو اللہ نے بھیجا, دوسرے ہدایت دینے بھیجا, تیسرے جو کہے وہ حق. اب سنیے تیسرا مقصد اس کے اندر عجیب ہے. کیوں بھیجا بھائی؟ تو آواز آئی لیظہرا علی الدین کلہ کا. بس ایک مقصد تھا, ایک مقصد تھا کہ میرا دین, اللہ کہہ رہا ہے میرا مذہب, میرا مت تمام ریلیجین, تمام مکاتب فکر, تمام آئیڈیالوجیز,
تمام مکاتب فکر، تمام ادیان، تمام مذاہب، اس سے زیادہ ترجمہ نہیں کر سکتا، ان سب پر اسلام غالب آ جائے. اے بھائی آیت ہے آیت، نبی میں نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا کہ میرا دین تمام ریلیجن، تمام ادیان پر غالب آ جائے اور سب مغلوب ہو جائے، سب کا رنگ پھیکا پڑ جائے. کل دین، عجیب جملہ ہے، لیظہر الگ دین کل، لفظ کل ہے، تمام ریلیجن کے اوپر میرا دین غالب آ جائے، کوئی ریلیجن نہ رہے. اچھا اب چیلنج ولو کرہ المشرکون، اور میں ایسا کر کے رہوں گا چاہے مجھے مشرکین کی جڑوں کو کیوں نہ کھودنا پڑے. اے بھائی ایسے آیت پڑھو نا، ایسے پڑھو نا، میں تو یہ کروں گا، یہ چیلنج ہے، چاہے مجھے مشرکین کی جڑوں کو کیوں نہ اکھاڑنا پڑے. اب آ جائیے، اب یہاں سے پس منظر شروع ہو گیا. اے بھائی نبی کا ایک مقصد ہے کہ دین ظاہر ہو اور اسلام کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کا کلمہ نہ رہے، اور اس مقصد کے تحت بھیجا نبی کو آج سے 1400 برس پہلے. تمام ریلیجن آپ اٹھائیں، کمپریٹو ریلیجن اسٹڈی میں جائیں، آپ جائیں ہندوستان جہاں پر کمپریٹو ریلیجن اسٹڈی کا دنیا کا اکیلا گہوارہ، آپ مذہب نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ آپ وہاں نہ چلے جائیں. آپ کلچر، تہذیب اور زبان کی اسٹڈی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ وہاں نہ چلے جائیں، چونکہ ہر 10 قدم کے بعد نیا ریلیجن ہے. یہ مذہب کا گہوارہ ہے، اور وہاں ہوتی ہے ہر چیز کی پرستش. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، عبادت کا کانسیپٹ بھی، چاہے وہ درخت کی پرستش ہو، چاہے پتھر کی پرستش ہو، چاہے چاند کی پرستش ہو، چاہے آگ کی پرستش ہو، تو یہ پرستش کا کانسیپٹ بھی آپ کو جا کے سمجھنا پڑے گا. یہ ہے کمپریٹو ریلیجن اسٹڈی. اب سنیں، آپ کو ود ان 1400 ایئرس مجھے کوئی زمانہ لا کے دکھائیے آپ کہ جب صرف اسلام تھا. کیا رسول اللہ کو جب کائنات میں بھیجا تو اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب نہیں تھے؟ مکے میں، مدینے میں، یونان میں رومن امپائر نہیں تھی، گریٹ پرشیا نہیں تھی، فارس کا فلسفہ اپنے کمال پہ نہیں تھا، ہندوستان کی تہذیب اپنے عروج پہ نہیں تھی؟ کیا نہیں تھے ادیان؟ کہا بالکل تھے. تو اے نبی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو آپ کو اس لیے بھیجا کوئی ریلیجن نہیں ہے. پھر اچھا ٹھیک ہے، اس وقت نہیں ہوا، مولا متقیان کا زمانہ جب خلافت ظاہری پہ مسند حکومت پہ بیٹھے، ٹھیک ہے اسلام کو ترقی ملی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت مذہب کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا؟ کہا نہیں. اگر دوسرے مذاہب، دوسرے نظریات نہ ہوتے تو علی کے بعد دوسرا کیوں آتا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ جس کو فتوحات کا پیریڈ کہتے ہیں، بنی امیہ، بنی عباس، 655 تک حکومت ہے بنی عباس کی، بعد میں ہلاکو خان نے آ کے ختم کیا. آپ بتائیے کیا صرف مذہب ہے؟ یعنی کیا کائنات میں اکیلا ایک مذہب تھا، دوسرا مذہب نہیں تھا؟ کہانی ڈیفرنٹ ادیان تھے، ڈیفرنٹ ریلیجن تھے. تو آیت کا کیا کریں کہ ہم نے تو صرف اس لیے بھیجا، بھائی اس لیے بھیجا کہ کائنات میں اس مذہب کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے، اب جملہ سنبھال لیجئے گا، یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ کسی آنے والے زمانے کی طرف اشارہ ہے، کسی آنے والے زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ جب کائنات میں بس ایک کلمہ ہوگا، کائنات میں بس ایک وحدت ہوگی، کائنات میں بس ایک مذہب ہوگا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. اور وہ زمانہ وہ ہوگا جب محمد قائم آل محمد کا ظہور ہوگا. یہ ہے پس منظر. میں چاہتا تو اس آیت کو مجلس میں پڑھ کے گزر جاتا ترجمہ کر کے، میں نے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے عقل کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا. یہ آنے والے زمانے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب وحدت ہوگی، مگر جب محمد قائم آل محمد کا ظہور ہوگا. آپ دیکھیے، آپ اپنے گھروں پہ جائیے، میں اپنے گھر جاؤں اور اپنے کلچر کو دیکھیے گا. ہمارے یہاں پر ایک رسم ہے، عقل سے گفتگو کریں آپ تاکہ مجلس اب تھوڑا آسان اور بچے سمجھیں اور میری بہنیں سمجھ کے اٹھیں. ہمارے یہاں کا ایک ٹریڈیشن، ایک کلچر ہے. وہ کلچر کیا ہے؟ جو جس بزم کی ابتدا کرتا ہے، میں کئی جملے استعمال کروں گا، جو جس محفل کو سجاتا ہے، جو جس محفل کی ابتدا کرتا ہے،
یا جو شمع محفل کو روشن کرتا ہے اسی کو یہ حق ہے کہ وہ اس کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان بھی کرے. اور یہ مذہب کا تقاضا نہیں ہے، شرافت کا تقاضا ہے، اور شرافت ہی کا نام شیعت ہے. دیکھیے مجلس کا آغاز کیا آپ نے، یا آپ نے گھر پر ایک محفل کو سجایا، محفل کو آراستہ کیا، شمع محفل روشن ہو گئی. کس نے کیا؟ میزبان نے. محفل اپنے عروج پہ ہے، بزم اپنے شباب پر ہے، محفل اور شمع محفل اپنے کلائمیکس پہ پہنچی ہوئی ہے. اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اسے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ سب کا شکریہ، محفل ختم ہو گئی، اپنے گھر چلے جاؤ. مذہب کا تقاضا کیا؟ آپ گفتگو نہ کریں، بتائیے کہ تہذیب کا تقاضا کیا ہے، شرافت کا تقاضا کیا ہے، رسم انسانیت کیا ہے؟ کہ میزبان فوراً پریشان ہو کے اٹھے گا اور کہے گا بھائی آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ محفل شباب پہ ہے، شمع محفل کا آغاز ہو چکا ہے، مسند محفل پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں. جس نے محفل کی ابتدا کی ہے اسی کو یہ حق پہنچتا ہے میزبان کو کہ وہ آخر میں اٹھے اور سب کا شکریہ ادا کر کے کہے کہ بھائی یہ محفل ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہوگا، اب اپنے گھر چلے جاؤ، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ مذہب کا تقاضا نہیں، یہ شرافت کا تقاضا ہے. جو جس محفل کی ابتدا کرے گا وہی اس کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کرے گا. قرآن کی 6000 سے زائد سینٹنس، 6000 سے زائد 114 سوروں کو جا کے پڑھو، مجھے ایمان سے بتاؤ مسند نبوت پر محفل نبوت کا آغاز کس نے کیا؟ نبوت کے کارواں کو زمین پہ بھیجنے کا آغاز کس نے کیا؟ اللہ نے. تو قرآن میں ابتداء نبوت کا تذکرہ ہے. آپ پڑھیے قرآن. اے آدم ہم آپ کو بنا رہے ہیں، اے یحییٰ ہم آپ کو بنا رہے ہیں، اے داؤد ہم آپ کو بنا رہے ہیں. تو قرآن میں ابتداء نبوت کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو شمع نبوت کو روشن کس نے کیا؟ اللہ نے. تو چونکہ اللہ نے ایک مرتبہ قرآن میں نبوت کی ابتدا کا اعلان کر دیا تھا تو عدالت کا تقاضا کیا تھا کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس نے ختم نبوت کی آیت بھیجی. اس نے ختم نبوت کی آیت بھیجی کہ نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ قادیان سے آئے گا، نہ دیوبند سے آئے گا، اور اگر آیا تو احمد نہیں ہوگا، غلام احمد ہوگا. ہاں یہ ہے، یہ حقیقت ہے. اگر آ بھی گیا کہیں سے نکل کے، کسی گوشے سے، کسی کونے سے، کسی غار سے، تو احمد نہیں ہوگا، کم از کم غلام احمد ہوگا. لیکن آپ بتائیے کہ قرآن میں ابتدائی نبوت ہے بالکل، پہلے نبی آخری نبی. تو چونکہ شمع نبوت کو اس نے سجایا، محفل اس نے سجائی، تو میزبان اللہ. تو شرافت کا تقاضا کیا تھا کہ ختم نبوت کا اعلان کرے. تو اس نے ختم نبوت کی آیت بھیجی کہ بھائی نبوت ختم، تو اب آپ کو بھی کسی کو نبی نہیں ماننا. اب پھر قرآن میں چلو، قرآن میں ابتدائے امامت کا تذکرہ ہے. ارے کہاں پہ بیٹھے؟ ارے جعفری سینٹر والوں، آپ کی تو خاموشی پہ بھی میری جان قربان ہو جائے. قرآن میں ابتدائی امامت کا تذکرہ ہے. انی جاعلک للناس اماما، ابتدائی امامت ہے. کہاں سے سلسلہ؟ ابراہیم ہم بنا رہے ہیں آپ کو. کیا بنا رہے ہیں؟ امام بنا رہے ہیں، امام بنا رہے ہیں. اب آپ قرآن کی ساری آیتوں کو پڑھ لو، قرآن میں ابتدائی امامت کا تذکرہ تو ہے، ختم امامت کا تذکرہ ابھی تک نہیں ہے. اس سے بہتر جملہ ہی نہیں تھا میرے پاس. قرآن میں ابتدائی امامت کا تذکرہ تو ہے، مگر ختم امامت والی آیت شاید ڈیلے ہو رہی ہوگی، مگر ابھی تک نہیں آئی. اب جملہ سنو گے، جس نے بزم امامت کو سجایا تھا، جب اس نے اپنی کتاب میں ختم امامت کا اعلان نہیں کیا تو امت کو یہ حق کس نے دے دیا کہ امت مسجدوں کے ممبر سے اٹھ کے کہے کہ امامت ختم ہو گئی، اب کوئی امام نہیں ہے.
ارے صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے محمد والے. یہ دیکھیے یہ امامت ہے. تو جس نے بزم امامت کو سجایا ہے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں بالکل ابتدائی مجلس میں تبھی تھا کہ موضوع سمجھ میں آ جائے کہ پڑھنا کیا ہے. تو یہ مذہب کے بھی خلاف ہے اور شرافت کے بھی خلاف ہے. شرافت کے بھی خلاف اور مذہب کے بھی خلاف کہ آپ یہ کہے کہ امامت ختم ہو گئی. اب سنیے گا پھر آیت سنیں. آیت کا ترجمہ پھر پس منظر سنیں گے. انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں. ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں. یہ آیت ہے بھائی. مگر اس سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا. ہم کل یہاں تک پہنچ چکے تھے نا. اور جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو بشارت کس چیز کی ہے؟ امامت کی. اچھا امتحان کہاں سے لیا؟ بس یہ فیصلہ کر لو بھائی. امتحان لیا بیٹے کی قربانی سے. بھائی جو سمجھ سکے وہ سمجھے, جو نہ سمجھ سکے اسے خدا سمجھے. اور جسے کوئی نہیں سمجھا سکتا اصغر مہدی ممبر سے سمجھا کے جائے گا. بھائی امام دے رہے ہیں مگر پہلے لیں گے امتحان. اور امتحان کہاں سے لیا؟ بیٹے سے. قرآن نے ایک طریقہ بتایا کہ امامت اور خلافت بیٹیاں دینے سے نہیں ملتی, بیٹا دینے سے ملتی ہے. جو جس کی سمجھ میں آئے, جس کی سمجھ میں آئے, اپنی سمجھ کا ذمہ دار. بس قرآن کی آیت ہے, آیت ہے بھائی, آیت ہے, آیت ہے. اے بھائی صاف لکھا ہے کہ امامت جب بھی ملے گی بیٹا دینے سے ملے گی. کہاں پہ بیٹھا میرا مجمع. خلافت اور امامت مکے مدینے میں بیٹیاں دینے سے نہیں مل سکتی. بیٹا دیا نا تو بیٹا دیا امامت ملی. دوسرا جملہ سنو. ادھر ملی امامت. امامت پہلے ملے دو عہدے. بھائی میرے نوجوان سنیں, میرا موضوع اسٹیکر کی طرح چپکے گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنے سے ایک پرابلم ہے, موضوع یاد رہ جاتا ہے. خطیب کی پرابلم یہ نیکسٹ ایئر ریپیٹیشن نہیں کر سکتا. اور میری سب سے بڑی پرابلم یہ میرا موضوع یاد رہ جاتا ہے. تو اب سنیے گا, اب آپ سنیے گا. دو عہدے امامت سے پہلے ہیں. کیا نبی تھے یا نہیں؟ عہدہ نبوت تھا, یہ پہلا عہدہ ہے. دیکھیے عہدہ خلت تھا, خلیل بن چکے ہیں. تو دو عہدے پہلے ہیں آلریڈی. عہدہ خلت بھی ہے, میں سے قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں, اور عہدہ نبوت بھی ہے. اب دیا عہدہ امامت. جیسے ہی دیا عہدہ امامت ابراہیم نے ایک دم ہاتھ اٹھا دیے, فوراً ہاتھ اٹھا دیے. کہا پروردگار ادھر بھی. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ومن ذریتی, میری ذریت میں بھی. آپ کو خدا حسین کا واسطہ مجھے آیت دکھاؤ. ومن اصحابی. اے بھائی میرا جملہ نہیں, لفظ اصحاب قرآن کا جملہ ہے, آیت آ سکتی تھی. ومن امتی, میری امت میں سے بھی. ابراہیم نے مکے کی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے کئی ہزار برس پہلے مکے والوں کو بتا دیا بھیا یہ عہدہ امامت ہے, یہ جب بھی ملے گا اولاد کو ملے گا, اصحاب کو نہیں ملے گا. اے بھائی صرف آیت پڑھ رہا ہوں میں, تو صرف آیت پڑھ رہا ہوں. میں کیا کروں ان آیات کا؟ ومن ذریتی, میری اولاد میں بھی دیں. یہ دعا ہے میری اولاد میں دے, اس کا مطلب امام امت سے نہیں ہے, جب بھی ہوگا ذریت سے ہوگا. اچھا اب قرآن میں بحث چھڑ گئی وہاں پہ, تو دوسرا پرابلم کھڑا ہو گیا. کہا ہم نے عہدہ نبوت دیا تھا, تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ اب آ جائیے آپ. اے بھائی عہدہ نبوت کتنا بڑا عہدہ ہے. آپ جو باتیں کرتے ہیں اس کو بڑھا دیا, اس کو بڑھا دیا. اب قرآن سے پوچھے نا. اے بھائی عہدہ نبوت دیا, کوئی آیت دکھاؤ قرآن کی ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار میری نسل میں ہی باقی رہے. بتاؤ کوئی آیت. حالانکہ ہے نسل ہی میں, خالی اسحاق کی نسل میں ہزاروں انبیاء تھے اور اسماعیل کی نسل میں سید الانبیاء تھے. یہ بیلنس ہے. دیکھیں بیلنس ہے, یہ نہیں کہ یہ ایک ہے. وہاں ہے انبیاء اسحاق کی نسل میں, تو دوسرے بھائی کی نسل میں انبیاء نہیں ہے, سید الانبیاء. اور کہاں پہ بیٹھے ہیں. اچھا پھر رشتہ ٹوٹ نہ جائے کئی ہزار برس پہلے کہ اسماعیل تو بیچارے بیٹھے وہی مکے کی پہاڑیوں پہ, کوئی ہے ہی نہیں. کئی ہزار برس کے بعد نبی آئیں گے, بیٹھے خالی. اور اسحاق کی نسل چل رہی ہے کہ وقت میں ہزار نبی. تو کہا ہم پھر ملا دیں گے. کہ کیسے ملائیں گے؟
کہا آگے چلو 11ویں امام کو پیدا ہونے دے دو، ان کی شادی کرا دوں گا نرجس خاتون سے۔ نرجس خاتون بیٹی ہے شمون کی، شمون وارث ہے عیسیٰ کے، عیسیٰ بیٹے ہیں اسحاق کے، حسن عسکری بیٹے ہیں محمد کے، محمد بیٹے ہیں اسماعیل کے۔ اب جو 12ویں امام پیدا ہوئے اسماعیل کے پوتے ہوں گے، اسحاق کے نواسے ہوں گے۔ ارے نعرہ حیدری، یہ ہے، یہ ایسے سنے آؤ، پس منظر ایسے سنے، یہ ہے بھائی، یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا مذہب۔ یعنی ہمارے مذہب کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب توڑتا نہیں ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی جوڑتا ہے۔ اور ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ سارے سجدے میں تھے، سجدے سے سر اٹھایا۔ اب آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو، وہ تو چھوڑیے، چلیے نکاح کی بات نہ کرو، نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب سب کے سجدے جب اٹھائے سروں کو تو سب کی ٹوٹ گئی۔ بھائی سب کی ٹوٹی، مگر انہی نے کیا لکھا کہ حسین کو دیکھا پھر سجدے میں گئے تو نبی کے سجدوں سے جڑ گئے۔ معلوم ہے حسینیت کا ایک فائدہ تو ہے کہ ٹوٹے ہوئے سجدوں کو بھی جوڑتا ہے۔ تو آپ جملہ کہہ دوں جو سمجھ سکے وہ سمجھے، عزاداری توڑنے کا نام کوئی ہے، جوڑنے کا نام ہے۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد۔ کیا فائدہ آتا ہے جب ہم رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھتے، قسم خدا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لذت طاری ہو جاتی ہے، عرفان ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، محبت ملتی ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اب آپ دیکھیے، نبوت کا عہدہ ملا، نہیں مانگا، دعا تو نہیں کی۔ اچھا خلت کا عہدہ ملا، دعا ہے نہیں کی، مگر جیسے کا بنا رہا ہوں امام، بھائی قیامت کا جملہ ہے، جیسے کا امام بنا رہے فوراً ہاتھ اٹھا دی، پروردگار میری اولاد میں بھی کیوں۔ اب مفسرین نے کیا لکھا کہ ابراہیم کی باریک نگاہیں دیکھ رہی تھیں، ہائے ہائے ہائے، ابراہیم کی باریک نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ عہدہ نبوت ایک زمانے میں جا کے ختم ہوگا۔ بھائی پیچھے والے بیٹھنے کے اعتبار سے پیچھے بیٹھے، سماعت کے اعتبار سے آگے رہے، ہاں بیٹھے کہیں پر بھی بیدار ہو کے سنیے گا۔ کہا ابراہیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ عہدہ قیمتی ہے مگر ایک منزل پہ جا کے ختم ہوگا، عہدہ خلت قیمتی ہے مگر ایک منزل پہ جا کے ختم ہوگا، مگر تنہا عہدہ امامت ہے، اکیلا عہدہ امامت ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو باقی رہنے والا عہدہ ابراہیم نے اللہ سے مانگا، تو اب یہ تو قرآن نے بتایا کہ عہدہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اب جملہ لے جائیے تبرکن، اے بھیا جب عہدہ قیامت تک باقی رہے گا تو اس عہدے کا وارث بھی تو وہی بنے گا جو قیامت تک زندہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر، ایک اور سہارا دیجیے صلوات سے مل کے محمد والے محمد۔ سنیں اب مجھے کچھ ریفرنس آپ کے سامنے دینے ہیں تاکہ گفتگو بالکل اکیڈمیکل گفتگو ہو اور ایک پوری تھیسس اور تحقیق آپ کے سامنے۔ دیکھیے ادھر ابراہیم نے دعا کی۔ میرا سوال آپ سے ہیومن نیچر کے مطابق ہے کہ ابراہیم مانگ رہے ہیں قرآن میں دعا، یہ تو صاف ہے نا، اس سے تو اختلاف نہیں ہے، اہل سنت بھی نہیں کر سکتے نا کہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا، بس اس پہ بحث کر لیں اور سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ اگر آپ نے کہا دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم جیسوں کا تو سب کا دل ٹوٹے گا کہ جب ایسے ایسوں کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اے بھائی سوچ سمجھ کے ترجمہ کرو نا، اگر ایسوں کی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر ہم ایسوں کی دعا کیا قبول ہوگی؟ تو اب آپ کو لکھنا پڑے گا کہ جب دعا کی ہے تو دعا قبول ہونی ہے، ورنہ دل ٹوٹے گا، پھر آپ کا دل ٹوٹے گا ہمارا۔ ادھر دعا کی، ادھر نبی نے کہا کہ ہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا، اور اے نبی آپ بھی کہیے کہ ہم نے آپ کی نسل میں 12 امیر رکھے۔ اے بھائی یہ حدیث نہیں ہے، ابراہیم کی دعا کا آواز ہے، دعا کا جواب ہے، ہم نے آپ کی نسل میں 12 امیر رکھے۔ اچھا یہ تو حدیث میں کہیں گے آپ، حدیث میں
آج کی بدلی ہوئی تحریف شدہ توریت میں اٹھا کے لائیے اپنی لائبریری سے، جس کا ایڈیشن کئی ہزار مرتبہ چھپ چکا ہے یہاں سے، توریت کا. اس میں یہ جملہ بالکل جو پورا سرمن ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے، ایسے سنیے کہ ہم نے ابراہیم کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا اور ابراہیم کی نسل میں 12 امیر رکھے. یہ توریت کہہ رہی ہے، اس وقت کی توریت. تو جملہ کہاں سے آیا؟ قرآن کے بعد توریت. اب سنیے، آپ یہ نہیں سمجھے گا یہ عقیدہ اہل تشیع کا ہے، یہ جو سلسلہ میں نے بیان کیا نا. مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب، جن کے یہاں چاہے کچھ صحیح نہ ہو مگر ایک کتاب صحیح ہے، جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ صحیح ہے. بھائی وہ خود کہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ انہوں نے خود کہا کہ یہ صحیح ہے، تو پھر دوسری کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھیں صحیح بخاری میں جائیے، باب امامت کو آج ہی جا کے پڑھنا، وہاں لکھا ہے صاف اسناد کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ اور ریپیٹیشن کے ساتھ. بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میری نسل میں 12 امیر ہوں گے. صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم آئی، تیسرا چوتھا ریفرنس. اس نے اضافت کے ساتھ لکھا، ایڈیشن کر کے لکھا کہ نہیں، نبی نے کہا میرے بعد 12 ہوں گے، پلس سب کے سب قریش سے ہوں گے، میری اولاد سے ہوں گے. اب آئی تو عالم اسلام میں ہو گئی ایک پرابلم پیدا. آپ سنیے پس منظر آپ اس حدیث کا کہ نبی کے بعد 12 ہوں گے. عالم اسلام نے اس حدیث کو اتنی مرتبہ بائی چانس بیان کر دیا، ہوا بائی چانس ہے سب کچھ نا، انٹینشنلی نہیں بیان کیا، بائی چانس بیان کر دیا. اچھا تکرار کے ساتھ کئی مرتبہ بیان کر دیا کہ نبی نے یہ کہا ہے، نبی نہیں کہا ہے. اس کا پرابلم یہ ہوا کہ اب اس حدیث کو واپس نہیں لے سکتے. یہ بحث ہے پوری کہ اس حدیث کو واپس کیسے لیں، پھنس گئے بیان کر کے. کہا کیوں؟ کہا حدیث کو پہلی مرتبہ سینسٹیو موقع پہ پیش کیا تھا، ہم ہی نے پیش کیا حدیث کو پہلی مرتبہ. یہ کہہ رہے ہیں. کہا کب؟ کہا جب رسول چلے گئے اور خلافت راشدہ ختم ہوئی اور 5واں آ کے بیٹھا تو مدینے میں تھا ہنگامہ. انہوں نے کہا تم نے اس 5ویں کو کیوں مان لیا؟ تو جتنے درباری علماء تھے، عجیب جملہ ہے قسم خدا کی سنیے گا، جتنے درباری سرٹیفائیڈ علماء تھے بالکل پکے، وہ سب اپنے ہاتھ میں نبی کا خطبہ لے کے کھڑے ہو گئے. کہا تم اسے مانتے کیوں نہیں؟ کہا کیوں مانے؟ کہا نبی نے کہا تھا کہ 12 ہوں گے، یہ اس سلسلے کا 5واں ہے. سارا مکہ مدینہ خاموش. کا بالکل صحیح ہے، اچھا غلط کیا ہے؟ اچھا اب وہ سدایا دنیا سے تو آیا چھٹا، یہ پورا سلسلہ بخاری میں چھٹا آیا. تو مکہ مدینہ والوں نے کہا بھائی یہ کس کو بٹھا دیا؟ کہنے لگے تو اس سلسلے کے یہ حضرت 7ویں ہیں. پھر بیان کیا، دیکھیں یعنی کثرت سے بیان کر دی نا، حدیث اب آیا 8ویں. پھر کہا یہ اس کے 10ویں ہیں، یہ 11ویں 12ویں. پھنس گئے. کہا کہ بنی امیہ کی حکومت چل گئی تھوڑا طویل، لینتھ بڑھ گئی، وہ آ کے اتفاق سے بیٹھ گیا 13واں. میں نے کہا نا میں تحقیق پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وہ آگے 13واں بیٹھ گیا، اب تو وہاں ہنگامہ ہو گیا. کہا بھائی تم نے تو کہا تھا اس حدیث کو کہ 12 ہوں گے، یہ کہاں سے آگے اعلی حضرت، یہ کہاں چھپے بیٹھے تھے؟ تو اب 6 چھٹائی شروع ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں خالی چھٹائی حدیث کی کتابوں میں؟ خلافت میں شروع ہوئی. کہا نہیں، وہ جو 6 نمبر پہ اصل میں تھے وہ ہم سے مسٹیک ہوئی تھی، خطا اجتہادی، وہ غلط تھے، وہ غلط تھے اصل میں، یہ ہے اس سلسلے کے. تو 11 یہ 12ویں. اب آیا وہ 14واں. کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو 10ویں تھے نا ان سے تو یہ غلطی ہوئی تھی، ان سے تو یہ پرابلم ہوئی تھی، تو وہاں خطا اجتہادی ہو گئی. کہا یہ 12. تو صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں سب نے کہا 12 ہوں گے، مگر جب پوچھا ان 12 کے نام بتاؤ تو سب کی فہرست ایک دوسرے سے الگ. ارے کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے 12 نہیں ہوں گے، سب نے لکھے 12 ہوں گے. اچھا پوچھا میں نام بتاؤ تو ان کی فہرست الگ. وہ کہتا ہے 10واں غلط تھا، وہ کہتا ہے 9واں غلط تھا، وہ کہتا ہے 7واں غلط، وہ کہتا ہے 5واں. اچھا یہ ختم ہوئے، بنی عباس آ گئے. کہا بھائی اب تو ان کو حق دے دو، تم کہاں سے آ گئے؟ تو ان کے پاس بھی درباری علماء کہنے لگے وہ سارے غلط. وہ بیک ریورس میں چلے گئے. جب صفا کو لا کے بٹھایا اور وہ مروان الحمار، دیکھیں نام بھی کتنے پیارے تھے قسم خدا کی.
نام لکھا جاتا ہے حدیثی کتابوں میں المروان الحمار، یعنی وہ مروان جو گدھے تھے، اور یہ موصل میں جنگ ہو رہی تھی، یہ بھاگ رہے تھے، تو موصل والے بہت چالاک تھے، انہوں نے کہا بھاگ کے کیسے جائے گا، کہا برج سے، انہوں نے برج توڑ دیا، انہوں نے برج توڑ دیا۔ تو جو لشکر تھا مروان کا وہ چلا کے انہوں نے ایک نعرہ بنایا، سنیے گا، کہا موصل والو برج بناؤ، برج بناؤ۔ کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ سنبھل کے سنیں گے۔ تو موصل والوں نے ایک جملہ کہا تم غلط کہہ رہے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا ان الامیر المومنین لا تفر منہم، ہم نے یہ سنا جو امیر المومنین ہوتا ہے وہ بھاگ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد آ گیا صفہ، اب جب یہ آیا تو اس نے آگے کہا سب غلط، اس سلسلے کا چھٹا تو میں ہوں۔ اچھا تھا بھی چھٹا ہوا، ہاں تو چھٹے پہ بیٹھا۔ اب بنی عباس نے بھی، ان کا سلسلہ، ان کی لینتھ اور زیادہ ہے، 655 تک بنی عباس ہے بھائی۔ اور کس نے خاتمہ کیا؟ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے۔ یہ سن لیجئے گا، 655 ہجری میں بنی عباس ختم اور ہلاکو خان کا خاندان آ گیا۔ تو ان کے تو فہرست پہنچ گئی بہت زیادہ، تو ان کے یہاں بھی روز چھٹائی۔ پرابلم یہ ہوئی حدیث کو ہر سال دربار میں اتنی مرتبہ ریپیٹ کر کے بیان کیا، اتنی ریپیٹ کر کے بیان کیا، حدیث واپس نہیں لے سکتے۔ پھنسے کہاں کہ 12 کی فہرست لاؤ، تو اس کا مطلب حدیث تو صحیح، مگر آج تک بڑے سے بڑا کوئی عالم نہیں بتا سکتا کہ وہ 12 کون۔ بس یہی سے چیلنج ہے، تمہارا بڑے سے بڑا راوی نہیں بتا سکتا 12 کون۔ میرے سینٹر کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہو اس کو اٹھا کے پوچھو 12 کون۔ دیکھیں میں ایک سیکنڈ بھی موضوع سے خارج نہیں ہوں گا تاکہ گفتگو سمجھ میں آتی رہے۔ تو ہمارے یہاں نہ فہرست میں اختلاف، نہ ترتیب میں اختلاف، پہلے علی ہے، آخری امام ہے۔ تو ہمارے یہاں پر یہ ہے سلسلہ۔ اب اہتمام ہوا، بس چند منٹ، بہت جلدی جلدی، جتنے نکات ہونے کوشش ہے کہ جدید نکات آپ کے سامنے پڑھوں۔ اب امامت کو پہچانوایا، واقع غدیر، عجیب جملہ، ہزاروں مرتبہ غدیر کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اور ابھی جسٹ 12 دن پہلے پھر غدیر تھا۔ مجھ سے اسی غدیر کو 2 منٹ میں، اسی امامت کا، چونکہ ابتدائی امامت، 2 منٹ سنیے۔ بے آب و گیا میدان، مطلب جہاں نہ درخت، جہاں نہ ٹریز، جہاں نہ پیڑ، جہاں نہ ٹھنڈک، کچھ نہیں، تپتا ہوا صحرا، ڈیزرٹ، ریگستان، نخلستان۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے۔ وہاں پہ قافلے کو بریک لگایا، اب بریک لگایا جبرائیل نے، کہ قافلہ روکو، یہیں پہ قافلہ رکے۔ اب جملہ سنیے گا، پہلی مرتبہ قسم خدا کی عطائے جناب زہرا ہے، آفری سینٹر کے مومنین کی نظر ہے جملہ، اور جب کبھی یاد آ جائے تو تبرکن یاد آ جائے تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ نبی نے سب کو بلایا، جو آپ سننا چاہ رہے ہیں میں وہ نہیں پڑھوں گا۔ کیا کہا صاحب کو بلا کے؟ میں آج ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے ایک ممبر بناؤ۔ جملہ یہ ہے، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے ممبر بناؤ۔ تبرکن جملہ ہے، سنیے گا۔ اصحاب پریشان ہو گئے، سب نے کہا یہاں ٹریز نہیں، یہاں درخت نہیں جس کو کاٹ کے اس کے تختوں کو ملا کر ممبر بنا سکیں۔ اصحاب دوڑ رہے ہیں، چاروں طرف دوڑ رہے ہیں، ایک طرف تو گرمی مار رہی ہے، ایسی جلال آ رہا ہے، موسم گرم ہے، اور دوڑتے پھر رہے ہیں، جھاڑیاں تو ہے کاٹو دار، اس کا ممبر کیسے بنے؟ اب تاریخ نے لکھا کہ آس پاس شہر تو چھوڑو، کوئی دیہات بھی نہیں تھا کہ جہاں سے ڈونیشن میں مانگ کے لے آئیں۔ کیا مسلمانوں تمہارے نبی کا گزر ہو رہا ہے، بھائی چند گھنٹے کے لیے ہمیں ممبر دے دو۔ آس پاس دیہات نہیں، شہر نہیں، درخت نہیں، اور نبی نے حکم کیا دیا؟ میرے لیے ممبر بناؤ، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے ظہر کا وقت آ گیا، سورج کمال پہ تھا، اور یہ سب کا مزاج بھی کمال پہ تھا۔ آئے اور آ کے یہ پہلا ہی جمعہ ہے، پہلا، اور سب نے کہا اللہ کے رسول صبح سے شام ہونے کو ہے۔
ہم ممبر نہیں بنا سکتے. ارے جعفری سینٹر والوں کہاں بیٹھے ہو؟ ہم ممبر نہیں بنا سکتے. تو نبی نے کچھ نہیں کہا, مسکرائے, کہا میرے پاس بیٹھو, میں بتاتا ہوں کہ ممبر کیسے بنتا ہے. یہ کجاوے اتار لو, کجاوے سے کجاوا بناؤ, ممبر بن جائے گا. اب میرا سوال ہے یہاں پر رزق علم کے لیے ہے, ہم شک کی منزلت میں نہیں ہیں, اطمینان قلب کی منزلت میں ہے. اے اللہ کے رسول, جب ممبر بنانا ہی آپ کو تھا تو ان کو دوڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی جب فائنلی بنانا ہی آپ کو تھا سے لے کے دوپہر تک دوڑانے کی ضرورت کیا؟ اچھا اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پریکٹس کرائی جائے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان میں تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک ایسے اعلیٰ حضرت تھے, ایسے ایسے شیخ الاسلام کہ اولمپک میں بھی اگر کوئی گولڈ میڈلسٹ ہو تو پیچھے رہ جائے. پہلا اولمپک تو لے چکے ہیں. خود کہتے ہیں جب 3 دن بعد عہد کی پہاڑیوں سے واپس آئے, نبی نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں تھے؟ تو فقریہ کہا کہ ہم اتنے تیز دوڑ رہے تھے کہ جب واپس آنا چاہا تو راستہ ہی بھٹک گئے. اور ایک اعلیٰ حضرت تو بڑے افتخار کے ساتھ مسجد میں کہتے تھے کہ قسم خدا کی ہم اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہے تھے جو پیچھے والے تھے وہ شناخت نہیں کر پاتے تھے کہ مرد ہے آگے یا عورتیں. یعنی انداز ایسا تھا. بھائی انہوں نے فقریہ لکھا ہے, قسم خدا کی, اسے کمنٹس نہیں سمجھیے گا, فقریہ لکھا ہے, شجاعتوں کے کریکٹر میں چیپٹر میں لکھا ہے اس بات کو. یعنی فخر کے ساتھ کہتے ہیں, خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا. تو اللہ کے رسول اگر آپ چاہتے ہیں پریکٹس کرائی جائے دوڑانے کی تو ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کے ایک, اور آپ ایک سے بڑھ کے ایک سرٹیفائیڈ. کہا جب بنانا آپ کو تھا تو دوڑایا کیوں؟ کہا صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب میرے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کہاں سے بنا لیا. میری جان قربان ہو جائے بھائی, قیمتی جملہ تھا قسم خدا. صاحب ممبر کیسے بنا لیا بھائی جب ممبر نہیں بنا سکتے؟ یہ ہے غدیر کا نچوڑ. اور اب جو جملہ ہے قسم خدا کی, نبی نے پہلی مرتبہ, اگر یہاں پر سائیکولوجی کے طالب علم بیٹھے ہیں یا جنہوں نے ہیومن سائیکولوجی کو پڑھا ہے یا یہاں پر ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جو سائیکولوجسٹ ہیں, اب میں آخری ریفرنس ان کا دوں گا, آخری ریفرنس, تاکہ ریفرنس قرآن سے بھی ہو, حدیث سے بھی ہو, توریت سے بھی ہو, اور ہندوؤں کے مت سے بھی ہو, اور آخر میں میڈیکل سائنس سے ہو. ایک چیپٹر وجود میں ہے جس کو آپ ہیومن سائیکولوجی کہتے ہیں, یہاں پر پڑھایا جاتا ہے. نبی نے پہلی مرتبہ غدیر میں جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ کیا تھا, سسٹم کیا تھا کہ کوئی کام آج ایسا نہ ہو جس میں ریپیٹیشن ہو. بھائی جو سمجھ سے قسم خدا کی اب سہارا دیجئے گا, اب میں خود امتحان کی منزلت میں ہوں. کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں تکرار, کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کو مقرر کیا گیا. کیوں؟ کہا جس عمل میں ریپیٹیشن ہوتا ہے, سائیکولوجسٹ کہتے ہیں اس کی یاد ذہن میں باقی نہیں رہ پاتی, مگر جو ادا انوکھی ہو, جو واقعہ سڈنلی ہو اور انوکھا ہو اور مختلف ہو, مرتے مر جاؤ گے. کہا نبی نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک کام کیا غدیر میں, صرف کہ آج کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس میں ریپیٹیشن ہو, جو مکرر ہو, جس میں تکرار ہو. اور اس کا ایگزامپل اپنے گھر جا کے دیکھیے, جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے گھر میں اسٹیئرس ہیں اور روز چڑھتے ہیں دن میں 10 مرتبہ. بتاؤ گھر میں کتنے اسٹیئرس ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ایسے میں بھی ہوں, میں اپنے گھر کے کتنے اسٹیئرس ہیں 20 مرتبہ چڑھتا ہوں, 20 مرتبہ اترتا ہوں, میں نہیں بتا سکتا. زندگی بعد آپ گھڑی پہنتے ہیں, آپ کو نہیں پتا یاد رہتا اس کا ڈائل کیا ہے, لیکن اگر یہ کھوئی جائے. اب یہاں رضوان بھائی نے آ کے اعلان کیا کہ فلاں صاحب کی گھڑی کھو گئی, تو لوگوں نے کہا اعلان بعد میں کیجئے, پہلے جس کی کھوئی گئی اس سے پوچھو ڈائل کیسا تھا. کہنے لگا بلیک. جب ملی تو بلیک تھا ہی نہیں, وائٹ تھا. اب اسے زندگی بھر یاد رہے گا, اب زندگی بھر یاد رہے گا کہ ڈائل بلیک نہیں ہے, وائٹ ہے, جبکہ دن میں 50 مرتبہ وقت دیکھتا تھا. نہیں بتا سکتا. گھر میں 20 مرتبہ چڑھتے اترتے ہو, بتاؤ گھر میں اسٹیئرس پہ زیرے کتنے, سیڑھیاں کتنی, نہیں بتا سکتے. ایک آخر آج بھی وہ ہوا جو روز ہوتا ہے. تو جب ہیومن سائیکولوجی آئے گی, ایسے ایسے پاپی بیٹھے ہیں کہنے بھول گئے, یہ تو بھول گئے
کا عمل ایسا ہو کہ مرتے مر جاؤ تم اسے نہ بھلا سکو گے نہ چھپا سکو گے. اب بتاؤ وہ کیا تھا؟ اب تاریخ نے لکھا اس میدان سے کتنی مرتبہ گزرے مگر اس میدان کا انتخاب اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. بھائی خطابت کے جملے، میدان نیا، میدان نیا، اتنے بڑے مجمع میں کبھی تقریر نہیں کی، مجمع نیا. پھر جملہ سنو، کجاؤں کے ممبر پہ کبھی نہیں بیٹھے، ممبر نیا. اچھا آج سے پہلے جب ممبر پہ بیٹھے تو اکیلے بیٹھے. ارے سائیکولوجی پڑھنے والے کہاں ہیں؟ آج سے پہلے جب بیٹھے اکیلے، آج جب بیٹھے تو انداز بدلا. ممبر کی ایک سیڑھی پہ نبی تھے، دوسری سیڑھی پر برابر میں علی تھے. اب سنیے، دوپہر میں تپش کے وقت قافلے کو اتنے دن تک کبھی نہیں روکا، 3 دن قافلہ رکا، 3 دن قافلہ رکا. اب آیت سنو، اللہ کو ادا پسند آئی. اللہ نے کہا اگر آج تیرے عمل میں ریپیٹیشن نہیں ہے تو آج آیت میں بھی ریپیٹیشن نہیں ہوگا. میں نے قرآن کو بہت گہرائی سے پڑھا ہے قسم خدا کی. آپ میری محنت کی جزا یہ ہے کہ ذرا سا حقاق حق ضرور کیجئے گا اپنی زبان سے. قرآن میں پہلی مرتبہ ایسی آیت آئی کہ جس کے جو الفاظ ہیں پورے قرآن میں نہیں ہے یہ الفاظ. الیوم، دیکھیے کہ جملہ سنیے گا، الیوم اسے چھوڑ دیجئے، اکملتو، الیوم اکملتو نعمتی، الیوم اکملتو لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 3 صیغے ہیں، اکملتو، اتممتو، رضیتو. لاؤ پورا قرآن، سینٹینس سے 6000 سے زیادہ الفاظ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ. یہ 3 صیغے قرآن سے لے کر آؤ. اتمم تو لے کے آؤ قرآن میں کبھی آیا ہو، اکمل تو لے کے آؤ کبھی آیا ہو، رضے تو لے کے آؤ کبھی آیا ہو. اللہ کا حبیب تیری ادا اتنی پسند ہے، آج آیت بھی وہ بھیجوں گا جس میں ریپیٹیشن نہیں ہونے کا الفاظ میں. اب میں نے بیان یہاں روکا. اب سنو بھائی، آپ کے پاس وہ ایکوریٹ سسٹم نہیں ہے آج بھی. سفر کے سلسلے میں، ٹریولنگ کے سلسلے میں جو ایکوریٹ سسٹم عرب کے پاس تھا اس زمانے میں، وہاں منزلیں معین تھی. سنیے، خون نہ ہو جائے اس موضوع کا. ان کو ایکوریٹ سسٹم پتا تھا کہ اگر آپ مدینے سے چلے مکے کے لیے، اگر اونٹ سے چلیں گے اتنے دن میں پہنچیں گے، گھوڑے سے چلیں گے اتنے دن میں پہنچیں گے. اتنی مسافت ڈسٹینس کے بعد مسافر خانہ ہے. حاجی جب گھر سے چلے گا تو اتنے دن یا اتنے گھنٹوں کے پاس اس مسافر خانے میں پہنچے گا. تو انہیں ایکوریٹ پتا ہوتا تھا آج جدہ پہنچ چکے ہوں گے، آج مکے پہنچ چکے ہوں گے، آج احرام باندھ لیا ہوگا، آج کنکریاں مار رہے ہوں گے، آج قربانی ہو گئی ہوگی. باقاعدہ نشان بنے ہوئے تھے. ایک تھا، اونٹ کا الگ، گھوڑے کا الگ، پیدل کا الگ. جیسے آج پلین، گاڑی، ٹرین، موٹر سائیکل، سفر معین ہے، منزلیں ان کے پاس تھی. تو سب کو پتا تھا آج قافلہ ریٹرن ہو گیا. ایکوریٹ پتا تھا آج فلاں مسافر خانے پہ ہے. یہ ایکوریٹ منزلیں، تبھی تو کھانا پینا ملتا تھا. آج فلاں مقام پہ، آج فلاں مقام پہ. اتنا ایکوریٹ سسٹم کہ پورے مدینے کے مسلمان حاجیوں کا استقبال کرنے کے لیے اس دن بھائی اتنی محنت نہیں کروائی ہے مجھ سے، قسم خدا کی اتنی نہیں. اگر 1 منٹ خاموش رہے تو میری شہادت ہو جائے گی. دیکھیے سارے نکل گئے استقبال کے لیے. آج حاجی آتے ہوں گے، آج حاجی آتے ہوں گے، اور وہی حاجی صاحب زندہ باد، حاجی صاحب زندہ باد. کوئی پھولوں کا ہار بنا کے، کوئی کہہ رہا تھا ہم کاندھوں پہ اٹھائیں گے، کوئی کہہ رہا تھا ابا جان کا استقبال کریں گے، سجے ہوئے سمرے ہوئے جلوس کی شکل میں. آج ہی تو جلوس ہے، اس وقت تو سب ہو رہا تھا بھائی. آگے کھڑے ہو گئے، نعرے لگنے لگے. آج نعرہ نہیں لگ رہا، سب نے لگائے. اب آگے بیٹھ گئے. اب دیکھیں جہاز کا زمانہ نہیں تھا کہ ویدر خراب، کہ فلائٹ ڈیلے ہو گئی. قسم خدا کی میں ہیومن سائیکولوجی کو سامنے رکھ رہا ہوں.
اب شام ہو گئی, اب سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے بھائی کیا ہو گیا بھائی. ہاں تو ایکوریٹ سسٹم ہے, حاجیوں کو نہ آنا تھا نہ ہے. سب کے خوابوں پہ اوس پڑ گئی, گھر واپس چلے. کہا بھائی ہو سکتا ہے راستے میں کچھ ہو گیا ہو, چلو کل پھر آئیں گے. پھر آگے کھڑے ہو گئے, حاجیوں کو نہ آنا تھا نہ ہے. 3 دن ہو گئے, ہر میں صفے عذاب بچھ گئی. کا اجتماعی طور پہ مارے گئے, اکا دکا نہیں, اجتماعی طور پر حادثہ پیش آیا. تیز رفتار سواریاں بھیجو بھائی, کیا ہو گیا کیا ہو گیا. 3 دن ہو گئے. ایکوریٹ سسٹم اتنا خراب نہیں ہو سکتا, فلائٹ چند گھنٹے ڈیلے ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اب 3 دن کے بعد نبی نے کہا 3 دن بیٹھو, بیٹھے رہو 3 دن تک. آج سے پہلے کئی مجمع کو راستے میں 3 دن نہیں روکا, کسی عمل میں ریپیٹیشن نہیں. اب تاریخ میں, اور دیکھیں اس کی گواہی وہ دیں گے جو میرڈ افراد ہیں, ہاں جن کے سر پہ سہرا سج چکا ہے, قسم خدا کہ اس میں سب شامل ہیں. جب 3 دن کے بعد لیٹ آئے ہوں گے نا, تو کوئی کچھ پوچھے نہ پوچھے, پہلے بیویاں گرم ہوئی ہوں گی. ہاں یہ ہوا ہوگا. کہا حاجی صاحب ایک بات سنو, دیکھیے ہجومت سائیکل ہو جی, مبارکباد بعد میں دیں گے, پہلے بتاؤ 3 دن تو کہاں تھا. ہاں یہ آپ کا ولیمہ سب بعد میں ہوگا, یہ سب بعد میں ہوگی, بریانی بعد میں بنے گی. یہ ہیومن سائیکولوجی ہے نا بھائی. کم سے کم بیویوں نے تو کہا ہوگا نا حاجی صاحب مبارکباد سب بعد میں, پہلے بتاؤ تھے کہاں, آپ کدھر نکل گئے تھے. تو آپ سب نے, نبی نے کہا ہر عمل نیا. کہا اب مدینے جا کے جب بیویاں ڈنڈے اٹھائیں گی تو میں نے وہ عمل کرایا کہ آپ اگر چھپانا چاہو, ارے کہاں بیٹھے, چھپانا چاہو تو چھپا نہیں سکو, اور اگر بھلا ہو نعرہ حیدری. بس میرا وقت تمام ہو گیا. یہ ہیومن سائیکولوجی یہ تھی کہ میں نے اپنی مجلس کو اس مقام پہ ایک معیار پہ لے جا کے کھڑا کر دیا. کہا ہم نے ہر عمل میں کسی میں تکرار نہیں, کسی میں ریپیٹیشن, تاکہ تم چھپانا چاہو تو چھپا نہ سکو, بھلانا چاہو تو بھلا نہ سکو. اب نہیں بھلا سکتے. یہ ہے غدیر. اور ہر منزلت پر امانتاً کہا آپ سے. یہ واقعہ بہت اہم ہے حضرات, بہت اہم واقعہ ہے. ہر منزل پر کہا, بڑے اہتمام سے کہا, یہ وراثتاً ہے, اس کو پہنچانا. غدیر کو نہیں بھولنا, اور ایک کربلا کو کبھی مت بھولنا. دیکھیے میں ایک جملہ یہاں پر حقیقت بیانی یہ ضرور کہوں گا, اور رات بھی مجھے اندازہ ہوا, اور اس سے پہلے میں لگاتار 2 سال بلا فصل آیا, چاہے میں 2 مجلسیں پڑھی. اللہ نے ایک رزق آپ کو دیا ہے, اور میں حقیقت بتاتا ہوں, اور اس کا نام ہے رزق گریہ. یہ میں نے خود دیکھا, رات کے مسائل میں بھی دیکھا. اس شہر کو اللہ نے, آپ حضرات کو, میں نے خود دیکھا سب کو آنے کے بعد, کہ اللہ نے آپ کو رزق گریہ دیا ہے. مجلس میں آپ ایسے روتے ہیں کہ جیسے رونا چاہیے. ہمارے استاد محترم ایک جملہ کہتے تھے, اور جو بزرگ ہیں جنہوں نے سنا ہے, جتنے خطیب آتے ہیں یہ روحانی اعتبار سے سب خطیب الایمان کے شاگرد ہیں, سب روحانی اعتبار شاگرد ہیں. وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنے سماج میں ایک منظر دیکھا, بزرگ گواہی دیں گے, کہ جب کسی کے گھر سے تابوت اٹھتا ہے نا, جب میت ہوتی ہے, یہ ہیومن سائیکولوجی ہے, خدا نہ کرے کسی کو یہ دن دیکھنا نصیب ہو, اللہ آپ سب کو آباد رکھے, اللہ ہم سب کو خوشحال رکھے, لیکن ایک نظام فطرت ہے. تو کہا کہ جب جنازہ چلتا ہے تو اس میں 2 طریقے کا مجمع ہوتا ہے ہمیشہ, وہ ہمیشہ کہتے تھے, اور وہ کیلکٹا میں فرما رہے تھے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو مجمع کے افسوس بھی کرتا ہے, کنڈولنس بھی دیتا ہے, تعزیت بھی دیتا ہے, اور کاندھا بھی دیتا ہے, مگر اس میں آپ کو چند گنتی کے نظر آئیں گے جو تڑپ تڑپ کے رو رہے ہوتے ہیں, تڑپ تڑپ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ جو کچھ ایسے افراد ہوتے جو نہیں جانتے, تو کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ مرنے والے کا کیا لگتا تھا, یہ مرنے والے کا کیا لگتا تھا, یہ مرنے والے کا کیا لگتا تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا بھتیجا ہے, یہ ان کا بھانجا ہے, یہ بیٹا ہے, یہ نواسا ہے. یعنی جو زور سے روتا ہے, سماج بھی پوچھتا ہے یہ رونے والوں کا کیا لگتا ہے. تو خطیب الایمان نے ایک جملہ کا قیامت برپا کر دی, کہا کہ جب مجلس میں آ کے مومنین بآواز بلند روتے ہیں نا, تو جبرائیل جا کے رسول سے پوچھتا ہے یہ حسین کے کیا لگتے ہیں,
یہ عباس کے کیا لگتے ہیں، یہ آل محمد کے کیا لگتے ہیں؟ کہا ایسے رہو کہ فرشتے خود پوچھیں کہ آل محمد سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ اس لیے ہے کہ بلند آواز سے رویا کر، فرشتے پوچھتے ہیں آ کر ان کا رسول سے رشتہ کیا ہے، ان کا امام سے رشتہ کیا ہے۔ اور حضرات، میں نے ایک جملہ اس امام بارگاہ میں بھی کہا تھا اور یہاں پر ضرور کہوں گا، قسم خدا کی، قیامت ہے، زیارت نائیہ، اسے زیارت نہ کہا کرو، یہ مرثیہ ہے۔ آج آپ دل بھر کے روئیں گے، 5 منٹ اضافی میں نے لے لیے، مگر آپ دل بھر کے روئیں گے اور یادگار گریا ہوگا اس مجلس میں۔ اور اگر یہ مصائب کے ٹکڑے یاد آئے تو آپ گھر تک روتے ہوئے جائیں گے۔ میں بھی دل بھر کے رونا چاہتا ہوں، رات کی یہ آخری مجلس ہوتی ہے، میں بھی دل بھر کے رونا چاہتا ہوں، اور آپ بھی دل بھر کے ماتم کرنا۔ کسی نے زیارت نائیہ کو پڑھا، اور جانتے ہو پڑھ کے کہاں گیا؟ باقر الصدر کے پاس، اور جا کے کہا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا، کہ امام کا یہ جملہ ہے کہ اے جد امجد، جب میں آپ کو یاد کر کے روتا ہوں تو آنسو ختم ہو جاتے ہیں، تو میں خون کے آنسو روتا ہوں، یہ آنکھوں سے خون نکلتا کیسے تھا؟ تو باقر الصدر جلال میں آ گئے، رومال رکھا ہوا تھا ایسے آنکھوں پر، مجلس میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ جو رومال اٹھایا تو کہا میری آنکھوں کو دیکھ، تو وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ کہا میں تو 70 نسلوں کے بعد حسین کا ماننے والا، حسین کا بیٹا ہوں۔ ارے وہ تو بلا فضل حسین کا بیٹا تھا، آگے دیکھ میری آنکھوں سے کیسے خون نکل رہا ہے، ایسے خون نکلا۔ اور آپ گریا کریں، محضر شہادت پڑھا جا رہا ہے، کل پہلی مجلس کو پڑھا تھا، پھر پہلی مجلس پہ زحمت تمام کروں گا، بہت روئیں گے۔ اور میں مصائب بہت آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، بہت آہستہ مصائب پڑھتا ہوں۔ نبی تشریف فرمائے، پیغام پہنچا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، شہزادہ آیا ہے دنیا میں، تو خوشی کے عالم میں نبی آئے، پتہ چلا حسین کی ولادت ہوئی، آغوش میں لیا۔ جناب فاطمہ خود روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سینے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا، یا ولد الحسین، یا ولد الحسین۔ تو دیکھیے ماں کا دل تھا، بھائی ماں کے دل پہ چوٹ لگی، تڑپ کے ایک جملہ کہا کہ بابا، دیکھ کتنی شریف ماں تھی، قسم خدا کی کتنی دکھیاری ماں ہے۔ ایک جملہ حسرت سے کہا کہ اس سے پہلے اللہ نے مجھے حسن جیسا شہزادہ دیا، جب اس کی ولادت ہوئی آپ نے تب بھی گریا کیا، اللہ نے مجھے پھول سا بیٹا دیا ہے، اس کی ولادت پہ بھی آپ رو رہے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو سر جھکا کے کہا کہ جیسے ہی میں نے اس کو آغوش میں لیا تو جبرائیل محضر شہادت لے کے آ گئے، اور ابھی تو میں نے پیار بھی نہیں کیا تھا، سینے سے بھی نہیں لگایا تھا، کہ جبرائیل نے کہا کہ جتنا چاہتے ہو دل بھر کے پیار کر لو، اسے کربلا میں رلا رلا کے مارا جائے گا۔ دیکھیں ہمارے یہاں امام کا آخری جملہ آدھا پڑھا جاتا ہے کہ اگر قید خانے سے رہائی ملے تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد کرنا نہیں۔ آخری جملہ یہ تھا سید سجاد، میرے شیعوں سے کہنا کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے، یہ ہے امانت جو بھیجی ہے۔ کہ بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ اب بہت روئیں گے آج، قسم خدا کی آج آوازیں نہیں روکنا، آج نہیں آواز روکنا۔ کہ محضر شہادت سنی ہے، میری جان قربان ہو جائے، کوئی شکوہ نہیں کیا، قسم خدا کی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بس ایک جملہ تھا، ماں کا دل تھا نا، کہ بابا اس وقت یہ دکھیاری ماں تو ہوگی، کہ فاطمہ یہی امتحان ہوگا، نہ ہم ہوں گے، سمیٹ دیا مصائب، نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے، بس ایک جملہ کا، پھر اس کو روئے گا کون اس غریب کو؟ حسرت سے ایک جملہ کا، اس غریب کو روئے گا کون؟ تو سر جھکا کے کہا اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان علی اکبر کا تابوت اٹھائیں گے، جس کے ضعیف حبیب ابن مظاہر کا ماتم کریں گے۔ فاطمہ نے سنا کہ اللہ اس قوم کی خیر۔ آپ نے اس روایت کو یہاں تک سنا نا، اب جملہ دیکھیے، رات کے اندھیرے میں، قسم خدا کی قاضی صاحب نے لکھا آگرے میں، کہ حسین کی بعض مصیبت ایسی ہے کہ جب میں لکھتا ہوں نا تو میں قلم پھینک دیتا ہوں، مجھ سے مصیبت لکھی نہیں جاتی، میں قلم پھینک دیتا ہوں۔ کہا چند گھنٹوں کے تھے امام علی مقام، جب ماں کا مکالمہ نانا سے سنا نا
تو سر اٹھا کے ایک مرتبہ اپنے نانا کو دیکھا اور نانا سے گویا ہوئے, نانا آپ نے کیا کہا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, وہ قوم میری مصیبت کا ماتم کرے گی. کہا بیٹا ہم نے صحیح فرمایا. کہا نانا آپ ان ماتم داروں کو کیا دیں گے؟ ولادت کا پہلا دن ہے جعفری سینٹر والوں, آپ کی فکر ہے. نانا آپ اس قوم کو کیا دیں گے؟ بس ایک جملہ کہا کہ آج سمجھا کہ اللہ نے مجھے شافع محشر کیوں بنایا, میں مسند شفاعت پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا جب تک ایک ایک رونے والے کی شفاعت نہ کر دو. دیکھیں مصائب کا بھی پس منظر بیان کروں گا, جنت میں قدم نہ رکھوں گا. یہ جملہ کہا, آپ جانتے ہو کس کو دیکھا؟ اب بابا کی طرف دیکھا. کہا بابا آپ تو ابو تراب ہیں, بابا آپ تو مشکل کشا ہیں, یہ شفاعت کریں گے آپ ان کو کیا دیں گے؟ کہا اللہ نے مجھے ساقی کوثر بنایا ہے, جب قیامت آئے گی نا روز محشر میں حوض کوثر جا کے بیٹھ جاؤں گا جب تک تیرے ایک ایک ماتم دار کو اپنے ہاتھوں سے سیراب نہ کر دوں, میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا. تاریخ کہتی ہے کہ دو بھائیوں میں زیادہ کوئی فرق نہیں تھا. ایک مرتبہ تڑپ کے بڑے بھائی کو دیکھا, کچھ مہینے ہی کا تو فرق تھا. کہ بھیا آپ کیا دیں گے؟ کہ اللہ نے جوانان جنت کا سردار بنایا ہے, جب تک ایک ایک کا بازو تھام کے جنت میں نہ لے جاؤ میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا. حضرات اب قیامت آ گئی, وہاں تو ایک مصیبت آ گئی. ایک مرتبہ شہزادے نے سر اٹھا کے دکھیا ماں کو دیکھا, رونے والوں خدا حسین کا واسطہ آپ آواز بلند کرنا. آپ بتائیے آپ رونے والوں کو کیا دیں گی؟ کہ اللہ نے مجھے خاتون قیامت بنایا ہے, روز محشر چوکھٹ پہ سر رکھ کے بیٹھ جاؤں گی اور فریاد کروں گی پروردگار. جب تک ایک ایک رونے والا داخلہ جنت نہ ہو جائے جنت میں قدم نہ رکھوں گی. اور میرے لال اگر شفاعت کا معاملہ آیا بالوں کو پریشان کر دوں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ عالم انوار سے ایک بچی کی آواز ہوئے گی, مما اب یہ جملہ دوبارہ نہ کرنا, آپ معصومہ ہیں. اگر نانا کے دین کو کھلے ہوئے بالوں کی ضرورت ہوئی تو زینب حاضر ہے. سلامت رہو, سلامت رہو. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, کوئی غم نہ دے. اگر مانگا تو صرف گریا مانگا. میرے حسین کو روئے گا کون؟ میرے حسین کو روئے گا کون؟ بس حضرات آخری جملہ اور زحمت تمام کر دی. یہ وہ کیفیتیں تھی کہ زین العابدین جب تک زندہ رہے ایک عزا خانہ بنا رکھا تھا, سیاہ پردے لگا رکھے تھے, اس مقام پہ تشریف فرما تھے. جب سورج نکلتا تھا تو کہتے تھے ہائے حسین. جب پانی سامنے آیا کہا ہائے حسین. جب کھانا سامنے آیا تو کہا ہائے حسین. ایک مرتبہ ملال نے ہاتھ جوڑ کے کہا کو یہ دن رات آپ اتنا گریا کرتے, شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, اتنا روتے کیوں؟ بس ایک جملہ کا منحال, ارے تو نے انصاف نہ کیا, ارے شہادت میرا ورثہ ہے لیکن میری ماں بہنوں کے سروں سے ارے چادروں کو اتارا جائے, یہ میرے ورثے میں کہاں لکھا ہے؟ ارے میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر پڑا رہا, یہ میرے ورثے میں کہاں لکھا ہے؟ اے منحال, میں نے اپنی ماں بہنوں کو دربار شام میں بھی دیکھا, بازار شام میں بھی دیکھا, قیامتیں گزر گئی سجاد زندہ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائی تسلیما لامرہ ماتم حسین.
کرتے ہیں ماتم حرم پاس کا، یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا کونین کی ہر دولت دے کر، کونین کی ہر دولت دے کر، اس غم کی حفاظت کرنا ہے، اس غم کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے، یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، زہرا کی تمنا پوری ہو، یہ جان رہے یا مٹ جائے، زہرا کی دعا ہے اس پرچم کی عظمت کے لیے، اس پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے، عباس نے بازو دے ڈالے، اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہے دل پر بالے، غازی نے سہے دل پر بالے، اس پرچم سے مسکی جان سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، عباس علی کا پرچم ہے، یہ پرچم کیسے جھک جائے، زہرا کی دعا ہے سالار حسینی کیا کہنا، سالار حسینی کیا کہنا، میں راز وفا سرتاز وفا، ہر موج تڑپتی ہے اب تک ساحل سے جو تو پلٹا پیاسا، تھا حکم حسینی جنگ نہ کی، ہر وار سہا ہر ظلم سہا، تھا ہوش میں جب تک فکر یتی، پیاسی نہ سکینہ رہ جائے، زہرا جب تک کہ طاقت اس جسم میں ہے، جب حق اپنا ادا کر دینا ہے، اس مرج و شہادت سے ہم کو یہ جان فدا کر دینا ہے، یا عشق سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے، آئی ہے یہاں ایک سہجادی، امید کا دامن پھیلائے، زہرا وہ وقت ہے اب تک آنکھوں میں، وہ وقت ہے اب تک
تھا خون میں گلتا ابن علی، اور گونج رہی تھی مقتل میں فریاد و فغا، ایک دکھیا کی فریاد، سینوں سے بہے خون کی دھاریں، اور ہاتھ نہ رکنے پائے کبھی، مظلوم کا ماتم ہوتا رہے، زہرا کی صدا جب تک آئے، زہرا کی دعا ہے یہ ماتم کیسے سرفروزوں سے سوارو، جان باجو جان سارو، کربلا کے بے سہارو، دین حق کے پاس بانو، فی سبیل اللہ دیا سے اے قتیل کربلا، تو بنا لا الہ دی پنا مرد خدا، گام آ کے بانی انوار امامت تم ہو، سردار سعادت تم ہو، امت کی صفات تم ہو۔ آیت تطہیر نا ما یرید اللہ کا، صاف مطلب ہے یہ سمجھو، پاک ہے آل ابا انی تارک فیکم، ارشاد رسول خدا ہو، پنجتن کی محبت قرآن کا فرما ہو۔ اے محمد مصطفیٰ کیوں قافلہ آپ کا لٹا، بیٹی آپ کی پریشان حال ہے، دیکھو ذرا سرکار سیدہ ہو، دربار یزیدی ہو، زینب کی اسیری ہو، اور تحت خلافت ہو۔
ثانیے زہرا پہ گزری آج کیا ہے مومنو، مرتجا کی لاڈلی پہ کیا بنی ہے جان لو، آلے رسول خدا ہو صحرائے کربلا ہو، خیموں میں زور لبن ہو، بیمار کربلا ہو۔ دیکھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پر محمد و آل محمد صلوات۔